والد ہیں اپنی اولاد کے، حضور بھتیجے ہیں اپنے چچا کے، آپ علیہ السلام داماد ہیں اپنے سسر اور ساس کے۔ حضور پاک علیہ السلام کے یہ رشتے امت کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا رشتہ امت سے نبی ہونے کا ہے۔ آج ہم صرف نبی اور امتی ہونے کی بات کرتے ہیں، باقی حقوق سے حق تلفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حضور پاک کے ان تمام رشتوں کو دیکھیں تو ہمیں زندگی کے ایک ایک موقع پر سیرت النبی سے سبق ملتا نظر آتا ہے۔ کوئی والد اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہے، اپنی اولاد کو حقوق دینا چاہے تو حضور پاک علیہ السلام کو دیکھے۔ حضور حضرت زینب، سیدہ رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن ان 4 بیٹیوں کے والد ہیں۔ کوئی والد اپنے بیٹوں کو حقوق اور تربیت کرنا چاہے، حقوق دینا چاہے تو حضور پاک کے وہ دیکھے۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت قاسم، حضرت طیب و طاہر جنہیں عبداللہ کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم، ان 3 بیٹوں کے حضور پاک والد نظر آتے ہیں۔ تو حضور پاک کی زندگی سے اس عنوان پہ سے سبق مل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اولاد ہے تو وہ دیکھے کہ میرا والدین کے ساتھ یا میرا اپنے دادا جان، اپنے نانا جان، اپنے بڑوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ حضور پاک علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کے۔ پیغمبر علیہ السلام نے 6 سال کی زندگی اپنی والدہ کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے وفات تک والدین کے احکامات بتائے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام پوتے ہیں حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب کے، پوتا اپنے دادے کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتا ہے۔ حضور پاک پوتے ہیں اپنی دادی جان فاطمہ بنت عمر بن عائض کے، اس پوتے نے اپنی دادی سے رشتہ کیسے رکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نواسے ہیں اپنے نانا جان کے جن کا نام وہب ہے، اس نواسے نے نانا اور ننہال کے ساتھ تعلق کیسے رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نواسے ہیں اپنی نانی جان حضرت برہ کے، اپنی نانیحال سے تعلق حضور پاک کا کیسے رہا ہے۔ تو بندہ اگر اولاد ہے اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھے گا تو ان رشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بھتیجا ہے اپنے چچے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو حضور پاک کے جتنے چچے بھی ہوں، میں صرف مسلمان چچاؤں کی بات کروں گا، حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہما، پیغمبر کے 9 چچوں میں یہ 2 چچے مسلمان بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں۔ ان کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے بھتیجا بن کے کس طرح تعلق رکھا ہے۔ ہمیں بھتیجا ہونے کی حیثیت سے اس زندگی میں سبق مل سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام خاوند ہیں حضرت خدیجہ کے، حضرت سودا کے، حضرت عائشہ کے، حضرت حفصہ کے، زینب بنت جحش کے، زینب بنت خزیمہ کے، سیدہ صفیہ کے، حضرت جویریہ کے، اور حضرت جویریہ کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں میں اگر آپ دیکھیں حضرت ام حبیبہ حضور پاک علیہ السلام کی بیوی آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ ان بیویوں کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے کیسا برتاؤ کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ حضور پاک نے ان بیویوں کے ساتھ کس طرح معاملے رکھے ہیں۔ خاوند ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے بیویوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی یہاں سے سبق ملتا، اور سبق سمجھنا اور احادیث کی روشنی میں اس پر پوری گفتگو ہمیں نظر آ سکتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس باندیاں بھی رہی ہیں، حضور کے پاس غلام بھی رہے ہیں۔ حضور پاک کی ایک باندی کا نام حضرت ریحانہ قبطیہ جنہیں ماریا قبطیہ کہتے ہیں، یہ دونوں بھی ہیں۔ ان 2 کے ساتھ حضور پاک کا تعلق رہا ہے۔ حضور پاک کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع ہے،
حضرت سلمہ ہیں اور اسی طرح باقی بھی موجود ہیں. ان کے ساتھ حضور پاک کا رشتہ کیسا رہا؟ تو ہم اپنے ماتحت کے ساتھ، اپنے سرونٹ کے ساتھ، اپنے نیچے عہدے والے کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں. حضور پاک استاد ہیں پوری امت کے، پر ڈائریکٹ معلم ہیں. صحابہ کرام کے استاد اور معلم ہونے کی حیثیت سے پیغمبر نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کس طرز پہ برتاؤ کیا ہے، اگر کوئی استاد ہے حضور پاک سے اس بات پر روشنی لے سکتا ہے. حضور مرشد ہیں، صحابہ کرام مرید ہیں، کوئی شیخ وقت ہے اپنے مریدین کی تربیت کرنے میں، اس بات میں بھی حضور پاک سے روشنی لے سکتا ہے. یہ میں نے رشتوں پر چھوٹی سی ہائی لائٹ کر کے روشنی ڈال کے بتایا. یہ سماجی زندگی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنی صبح شام گزاری ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات گزارے ہیں. آؤ ذرا میں شروع کرتا ہوں. اگر کوئی بیٹا ہے اپنے والد کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ، اپنی نانی کے ساتھ، نانا کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح تعلق رکھے گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلق رکھا ہے، حضور اپنے والد سے اس دنیا میں ملاقات نہیں کر سکے ہیں. حضور والدہ کے بطن مبارک میں ہیں. حضرت عبداللہ فوت ہو جاتے ہیں. حضرت آمنہ کے ساتھ رسول اللہ کے 6 سال کا عرصہ گزرا ہے. بچپنے کا عالم میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. لیکن جب اعلان نبوت ہوا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے حقوق بتائے ہیں. ان حقوق میں ایک حق یہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. تم نفلیں پڑھ کے جو اللہ سے جنت مانگتے ہو، صدقات کر کے اللہ سے جنت طلب کرتے ہو، روزے رکھ کے اللہ سے بدلے طلب کرتے ہو، اگر تم اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤ، اپنی ماں کا دل خوش کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے والدین کی قدر کرو، تو یاد رکھو تمہیں ماؤں کے قدموں تلے اللہ جنت عطا کریں گے. حضور پاک پہ اترنے والی کتاب قرآن کریم والدین کی تکریم کرنے کے لیے، والدین کی عزت کرنے کے لیے ہمیں یوں بتاتی ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ. فرمایا جہاں شکر اللہ کا ادا کرنا ہے، وہاں خالق کے ساتھ شکر میں اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے والدین کی عظمت اس حد تک سکھائی ہے، من شیب فی الاسلام کہہ کے شیبت فی الاسلام کی احادیث مسند میں بات موجود ہے کہ والد ہو جوانی میں ہو، پھر والد ہے بڑھاپے میں ہے، اس کے ساتھ کیا کیا تعلق رکھنا ہے. احادیث کی اس پر فرامین کی اس پر لائن موجود ہے. قرآن کریم کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن کریم نے بھی والدین کی اس معاملے پہ بات کی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ فرماتے ہیں ماں باپ جوان ہو عزت تب بھی کرنی ہے، بوڑھے ہو عزت تب بھی کرنی ہے. یاد رکھو جب اللہ کا فیصلہ ہے آپ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے. یاد رکھیں حقوق ادا کرنے کی بات نہیں کی، احسان کی بات کی ہے. حق کا مطلب ہے مزدور مزدوری کرے اس کو تنخواہ دے دو، اسے حق کہتے ہیں. تنخواہ کے ساتھ تحفہ دے دو، اسے احسان کہتے ہیں. اللہ پاک نے صرف ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی بات کی ہے. پھر بڑھاپے میں بھی اللہ نے حکم جاری فرمایا، وہ والدین کے سامنے تو بیٹھا ہو ماں باپ کے سامنے اف مت کرنا. ہاں ہاں آپ نے جھنک کے بات بھی نہیں کرنی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا جدید زبان میں کہوں امی کیا ٹینشن دیتی ہو، چپ کر جاؤ بتا دوں گا. یہ جملہ قرآنی فرمان کے مطابق بیٹے کے لیے حرام ہے. اس طرح کی گفتگو اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ غلط ہے. جیسے اللہ نے خنزیر کو حرام کیا ہے، جس اللہ نے کتے کو حرام کیا ہے، جس اللہ نے گدھے کو حرام کیا ہے، جس اللہ نے
پیشاب پینے کو حرام کیا ہے، اسی اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔